السلام علیکم۔ ہاں، تو اس کے پہلے کی کلاس میں ہم نے دیکھے تھے جینڈر ڈائیورسٹی، ابھی یونٹی ان ڈائیورسٹی دیکھتے ہیں۔ ہم نے ریس ڈائیورسٹی، جینڈر ڈائیورسٹی، ریلیجیس ڈائیورسٹی دیکھی کہ کیسے لوگوں کاسٹ ڈائیورسٹی کے ہندوستان میں، بھارت میں لوگوں کی ذات الگ الگ ہیں، لوگوں کے مذہب الگ الگ ہیں، لوگوں کی جنس الگ الگ ہے، جو مرد، عورت اور ٹرانسجینڈر، اور پھر بعد میں ان کے سیکشول اورینٹیشن بھی ہم نے دیکھے کہ سیکس الگ چیز ہوتی ہے اور جینڈر الگ چیز ہوتی ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو ابھی اتنے سارے تنوع ہندوستان میں ہیں، اتنے سارے اختلاف، اتنی ساری چیزیں مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود اختلاف میں اتحاد کیسے ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یونٹی ان ڈائیورسٹی۔ India is a country where people from diverse social locations function as a society. انڈیا ایسا ملک ہے جہاں پر الگ الگ سماجی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مختلف سماجی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ مل کے ہوتے ہیں، ایز اے سوسائٹی یہ لوگ رہتے ہیں۔ لوگوں کا سوشل بیک گراؤنڈ الگ ہوتا ہے، سوشل لوکیشن الگ ہوتی ہے۔ It is not as though no conflicts exist. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی آپس میں اختلاف نہیں ہوتے ہیں، لیکن Indian society is characterized by integration of the plural traditions and cultural practices that give it a sense of we-ness. لیکن یہ ہے کہ جو ہندوستان میں، بھارت میں حالانکہ اتنے سارے اختلاف ہے، اتنی ساری چیزوں میں تنوع ہے، ذات میں تنوع ہے، مذہب میں تنوع ہے، اور اپنے جو ہم نے دیکھے تھے کہ ایک کلاس میں تنوع ہے، جماعت میں تنوع ہے، امیر ہے، غریب ہے، اور بہت سارے اختلاف ہے، کلچرل بیک گراؤنڈ الگ ہے لوگوں کا۔ وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک ایکتا کا کی روایت ہے، سارے ہی لوگوں میں ایک مطلب سارے ہی لوگ اتنی اختلاف کے باوجود جو مل کے رہتے ہیں، جو انٹیگریشن ہے سب کا، پلورل ٹریڈیشنز کا، اور جو سب لوگ مل جل کر تہوار مناتے ہیں، ایک ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کے تہواروں پر چھٹیاں ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے یہ ہم کو ایک وینس کی فیلنگ دیتی ہے، مطلب ہم سب میں ایک ہے، ہم کی جو فیلنگ ہوتی ہے، میں کے بجائے جو ہم کی فیلنگ ہوتی ہے، یا جو ایکتا کا احساس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ This assimilation of diverse traditions is enabled by the constitutional mandate of India to remain a secular society. Assimilation کس کو کہتے ہیں؟ Assimilation مطلب کہ کسی کے ساتھ میں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ جیسے بیسیکلی assimilation آپ بہت اچھے سے اس کو سمجھ سکتے ہو یہ ایگزامپل سے، کہ جب لڑکیاں شادی ہو کے اپنے سسرال جاتی ہیں تو ان کے مائکے کا کلچر الگ ہوتا ہے، ان کے سسرال کا کلچر الگ ہوتا ہے، طور طریقے، ریت رواج الگ ہوتے ہیں، ہر گھر کے اپنے کچھ انفرادی اسٹائل ہوتے ہیں، کھانا پینا، بات چیت، کپڑے پہننا، یہ ساری چیزیں ہر گھر کی کچھ نہ کچھ الگ ہوتی ہیں۔ تو اب جب لڑکیاں شادی ہو کے اپنے سسرال میں جاتی ہیں تو کچھ ہی دنوں میں، کچھ مہینوں میں، کچھ وقت میں، سال میں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے سسرال کے رنگ میں پوری طرح سے ڈھل جاتی ہے۔ وہ پوری طرح سے وہ اب جہاں پہ انہوں نے زندگی کے 20-25 سال گزارے، جو اپنے مائکے میں جس طرح سے انہوں نے کیا، ابھی وہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، اور ان کے سسرال میں جس طرح سے ہوتا ہے وہ لوگ ویسا کرنے لگتی ہیں۔ ہم جو جاب والے بچے ہیں، آپ کا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جاب کرنے کے لیے جاتے ہو تو آپ دھیرے دھیرے وہ شہر کے طور طریقے اپنا لیتے ہو، وہ ساری چیزیں، وہاں کی لینگویج آپ کے اندر آ جاتی ہے، آپ وہ ساری وہاں کے جو رواج ہے، وہ ساری چیزیں آپ اپنانے لگتے ہو۔ تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے کہ ڈھل جانا، خود کو ڈھال لینا، یہ جو پروسیس ہوتا ہے تو یہ اسائملیشن ہوتا ہے۔ تو یہ اسائملیشن جو ڈائیورس ٹریڈیشن کا جو اسائملیشن ہوتا ہے، جو لوگ ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں، ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں، مل کر رہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو پایا ہے؟ ہندوستان میں اتنا زیادہ تنوع ہے، اس کے باوجود اسائملیشن ہے کہ لوگ ایک ساتھ مل کر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہیں، وی فیلنگ ہے، یہ کیسے ممکن ہو پایا ہے؟ جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو بھارت کا جو دستور ہے، سنویدھان ہے، اس نے ہندوستان کو ایک سیکولر سوسائٹی بنا کے رکھا ہے۔
کہ اتنے سارے تنوع ہونے کے باوجود، اتنے سارے اختلاف ہونے کے باوجود لوگ ایک دوسرے کے رسم و رواج کا، ایک دوسرے کے مذہب کا، ایک دوسرے کے عقیدے کا، ذات کا رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ There have been phases where the secular nature of Indian society has been questioned. ایسا بھی وقت گزرا ہے، ایسے بھی ٹائم ہوا، ہندوستان نے ایسا بھی وقت دیکھا ہے کہ جب ہندوستان کے سیکولرزم پہ سوال اٹھے ہیں، ایسے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی دو ذات کے لوگوں کے بیچ میں، دو مذہب کے لوگوں کے بیچ میں لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ مذہب کو لے کر، ذات پات کو لے کر، نسل کو لے کر ہندوستان میں لڑائیاں ہوئی ہے۔ Nonetheless, Indian society has demonstrated much accommodation and resilience. لیکن بہرحال یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جو ہندوستانی سماج ہے اس نے بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ دکھایا ہے اور بہت زیادہ ان چیزوں کے لیے ریزیلنس دکھایا ہے کہ میں ٹھیک ہے، ایسے چھوٹے موٹے جھگڑے لڑائیاں تو مذہب، ذات پات، نسل کی بنیاد پر ہوئی ہیں، لیکن پھر وہ سیٹلڈ بھی ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مذہب کے جھگڑے ہمیشہ ہی چلتے رہے ہیں، چیزیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اگر کچھ اینٹی سوشل لوگ، کچھ شہر پسند لوگ لڑائی کرتے ہیں تو اس وقت ہی بہت سارے ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو سیکولر ہوتے ہیں، جو ذات پات کو یا مذہبی اختلاف کو نہیں مانتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ According to D.P. Singhal, in his book India and World Civilization, unity in diversity is a theme that runs through the entire course of Indian history. جو ڈی پی سنگل ہے سوشولوجسٹ، یہ اپنی کتاب انڈیا اینڈ ورلڈ سویلائزیشن میں ہندوستان اور دنیا کی تہذیب، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی، اختلاف میں اتحاد جو تھیم ہے ہندوستان میں، یہ بہت پرانی ہے۔ اس کی تاریخ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی ہو رہا ہے، یہ پہلے سے ہندوستان میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ There is so much diversity in India along lines of regions, language, religions, caste, etc. حالانکہ ہندوستان میں، بھارت میں بہت سارے اختلاف، بہت سارے تنوع ہیں، علاقائی تنوع ہے، زبان کا تنوع ہے، جو لنگوسٹک ڈائیورسٹی ہم نے دیکھے تھے، مذہب لوگوں کے الگ الگ ہے، لوگوں کی کاسٹ الگ الگ ہے، that a picture of unity becomes complex. اتنے سارے اختلاف ہونے کے بعد، اتنے ساری چیزوں میں تنوع ہونے کے بعد، چیزیں علیحدہ ہونے کے بعد، مختلف ہونے کے بعد جو اتحاد کی پکچر ہے یا جو یونٹی کی تصویر ہے، اتحاد کی جو تصویر ہے وہ کافی کمپلیکس ہو جاتی ہے، کافی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ However, through all these differences، لیکن ان سارے اختلاف کے باوجود there are cross cutting solidarities، اتحاد بھی ہے، متحد بھی ہیں لوگ، which help us as a nation to combine and recombine، جو ہم کو ایز ایک قوم کی حیثیت سے جڑنے میں، ایک ہونے میں اور دوبارہ ایک ہونے میں، یعنی بیچ میں اگر لڑائی جھگڑے ہوتے بھی ہیں تو اس میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کراس کٹنگ سولیڈیریٹیز وچ ہیلپ اس ایز اے نیشن ٹو کمبائن اینڈ ریکمبائن، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں، کیا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اس کو۔ India has always assimilated strands of different cultures that it came into contact with and at the same time has retained the essentials of its own۔ جو ہندوستان ہے، بھارت ہے، وہ مختلف کلچر کا، مختلف تہذیبوں کا دھاگا ہے، مختلف رنگوں کا دھاگا ہے، جو ایک ساتھ بہت ساری تہذیبیں، بہت ساری تہذیبوں کے رنگ، بہت سارے مذہب، بہت ساری نسلیں، بہت سارے علاقے میں یہ سارے کچھ ایک ساتھ مل کر آتے ہیں، ایک ساتھ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی یہ اپنی خود کی بھی خاصیت کو برقرار رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سارے رنگ، نسل، مذہب، زبانیں یہ پوری ایک ہوتی ہیں، ایکتا کی فیلنگ انسان میں، ایکتا کی فیلنگ یا ایک نیشن ہے، پورا بھارت مل کے ایک نیشن ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو انفرادی خصوصیت ہے، ہر مذہب کی جو انفرادی خصوصیت ہے وہ بھی باقی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے مذہب کے لوگوں سے ملتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں یا ان کے رسم و رواج اپناتے ہیں تو
یا ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں تو ہم ہماری اصل کھو دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری اپنی خود کی خاصیت بھی باقی ہوتی ہے اور وہ ہم ان کے ساتھ میں بھی ملتے ہیں، اسائملیشن بھی ہوتا ہے، اور جو ہمارے خود کے ایسینشیلس ہیں ہم اس کو بھی ریٹین کرتے ہیں۔ دس از اے فیکٹ دیٹ ہیز اسٹرک سیورل فورن اسکالرس آلسو، یہ حقیقت ہے جس نے بہت سارے فورن اسکالرس کو بھی، جو غیر ممالک کے اسکالرس ہے، دانشور ہے، ان کو بھی اسٹرک کیا ہے۔ یہ ایک انڈیا کی بہت انفرادی خصوصیت ہے۔ ڈسپائٹ نیومرس انویژنس and the people have managed to maintain the spirit of the past، حالانکہ بہت ساری لڑائیاں بھی ہوئی ہیں مذہب کے، ذات پات کے، زبان کے نام پر، بہت سارے اختلافات اور بہت ساری لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے لوگوں نے اپنی جو تاریخ ہے اس کی اسپرٹ کو قائم رکھا ہے۔ فرام ارلی ٹائم ایز فار بیک ایز 2000 ایئرس ایگو، کیا تاریخ رہی ہے ہندوستان کی کہ 2000 سال پہلے بھی دیر ہیز بین اٹیمپٹس ٹو برنگ اباؤٹ پولیٹیکل یونٹی آف انڈیا، 2000 سال پہلے بھی یہاں کے ہندوستان پہ جو راجاؤں بادشاہوں نے حکومت کی، جو بھی گورنر رہے، جو بھی وزیر رہے، ان لوگوں نے بھی ہندوستان میں پولیٹیکل یونٹی لانے کے لیے ہمیشہ ہی کوشش کی ہے، سیاسی ایکتا لانے کے لیے، یعنی کہ بھارت کے پلیٹ فارم پہ سب لوگ ایک ہیں، بھلے ہی ان کی ذات الگ ہے، ان کے مذہب الگ ہے، ان کی لینگویج الگ ہے، ان کے علاقے الگ ہیں، لیکن بھارت کے پلیٹ فارم پہ ایز اے انڈیا ان کے اندر یونٹی ہے۔ اس کے لیے 2000 سال پہلے بھی ہندوستان میں کوشش کی گئی ہے، اور آج بھی لوگ ہم بھارتی اس ہماری تاریخ کی اسپرٹ کو، ہماری تاریخ کی روح کو قائم رکھ رہے ہیں۔ ٹاورنگ ایگزامپلس آر امپیریئرس اشوکا، ہرش وردھن، وکرمادتیہ اینڈ اکبر۔ اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، اشوکا ہو گیا، ہرش وردھن ہو گیا، اکبر ہو گیا۔ ان کے زمانے میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ ہندو مسلم لوگوں نے آپس میں شادیاں کی ہیں، آپس میں رشتے بنائے ہیں، اور ایکتا، قومی ایکتا دیکھنے کے لیے ملی ہے۔ The fact that Indians today, despite their differences, have adopted to political democracy indicates the underlying unity in diversity۔ اور یہی حقیقت ہے کہ آج ہندوستان میں بہت سارے اختلافات ہونے کے باوجود ہم نے ڈیموکریسی کو اپنایا ہے، ہم نے جمہوریت کو اپنایا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ اختلاف میں بھی اتحاد ہے ہندوستان میں۔ One important point is that the Indian people have never regarded diversity as a problem but more as a treasure to be cherished۔ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، ایک بہت ہی اہم نکتہ یہ ہے کہ جو بھارتی عوام ہے، ہندوستان کے جو لوگ ہیں، انہوں نے ڈائیورسٹی کو، انہوں نے اتنے سارے تنوع کو، اتنے سارے یہ سارے اختلافات کو، الگ ہونے کو مسئلہ نہیں سمجھا ہے، پرابلم نہیں سمجھا ہے، بلکہ اس کو خوش ہونے کا، بلکہ اس کو ایک اچھا خزانہ سمجھا ہے، ہندوستان کی دولت سمجھا ہے کہ ہندوستان میں اتنے رنگ ہیں، اتنی مذہب ہے، اتنی نسلیں ہیں، اتنی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، تو اس کو ایک ہندوستان کی دولت سمجھا جاتا ہے۔ The inner strength of India lies in our ability to accommodate variety and multiplicity within the framework of larger unity۔ تو جو انڈیا کی جو اندرونی طاقت ہے وہ کس میں چھپی ہوئی ہے؟ جو ہماری قابلیت ہے، ہمارے اندر جو ایڈجسٹ کرنے کا جو مزاج ہے، اتنے سارے ویرائٹی کے اندر، جیسے ابھی پہلے شروعات میں تو ہم ہماری لینگویج میں پڑھائی کرتے ہیں، تو ہم ہماری اسکول میں ہی پڑھائی کرتے ہیں، اردو میڈیم اسکول میں سارے ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہوں گے، ہندی میڈیم اسکول میں، مراٹھی میڈیم اسکول میں سارے ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہوں گے۔ پھر بعد میں جب ہم دوسرے کمیونٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں، زندگی کے 15-16 سال گزارنے کے بعد میں جب ہم دوسرے ریلیجن کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم بالکل ان کے اندر مکس ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کرسچن ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت بچے جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں پر سارے ہی مذہب کے اور الگ الگ زبان بولنے والے لوگ آتے ہیں، تو وہ بھی سارے ایک دوسرے کے ساتھ میں مکس ہو جاتے ہیں، اسائملیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اندر ایڈجسٹ کرنے کی یہ جو ملٹیپلیسٹی ہے، جو بہت ساری چیزیں ہیں اور ان کے ساتھ میں بھی ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، یہ ہم کو
جو یونٹی میں ہم یونٹی کے فریم ورک میں کام کرتے ہیں، یہ جو قابلیت ہے یہی ہماری اسٹرینتھ ہے، یہی ہماری طاقت ہے۔ اٹ از دا سائن آف اے ہیلدی آرگنزم دیٹ دا پروسیس آف انٹیگریشن اینڈ ڈفرینشیٹ گو آن سائڈ بائی سائڈ۔ اور تو کسی بھی تنظیم کے ہیلدی ہونے کا، صحت مند ہونے کا یہی علامت ہوتی ہے کہ انٹیگریشن اور ڈفرینشیشن دونوں ہی چیزیں سائڈ بائی سائڈ، انٹیگریشن ضم ہونا، ملنا، آپس میں ایک ساتھ میں کام کرنا، اور ڈفرینشیشن اختلاف ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ میں انٹیگریٹ کرنا، دو چیزوں کا ایک ساتھ میں ہو کے کام کرنا، یہ سب ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے۔ یہ کسی بھی صحت مند ادارے کی پہچان ہوتی ہے۔ دس از انڈیکیٹو آف سویلائزیشنل یونائٹی، اور یہی پوری قوم کے اتحاد کے لیے اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھے یونٹی ان ڈائیورسٹی کیا ہوتا ہے۔ ابھی پروسیس آف یونٹی ان انڈیا، ہندوستان میں یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، یہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔